بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عزیز طلبہ شرح ملجامی کا سبق شروع کر رہے ہیں لأن الابهام فيه اکثر تک پڑھیں گے انذات لا عن وصف ذات سے ابہام کو دور کرے نہ کہ وصف سے واحترز به اس کے ساتھ النعت والحال یعنی صفت سے اور حال سے فإنهما يرفعان الإبهام الواقع کیونکہ یہ دونوں دور کرتے ہیں ابہام کو جو مستقر ہو جو ثابت ہو اور واقع ہو اور واقع وصف میں لا فی ذات نہ کہ ذات میں وتحقیق ذلك اور اس بات کی تحقیق یہ ہے ان الواضع لما وضع لفظ کو وضع کیا مثال کے طور پر لنصف من کے لیے فلا شک ان الموضوع له معین موضوع له ہے اس کا جو موضوع ہے اور معنی ہے اور اما هو اقل من النصف اس سے جو متمیز ہے کم ہے جس طرح کہ ربع کم ہے اور متمیز منه جو نصف سے زیادہ ہے جو نصف سے زیادہ ہے کم من جس طرح کہ ولا ابہام فیہ الا من حیث ذاتی ابہام نہیں مگر کوئی ابہام نہیں مگر اس کے ذات کی حیثیت سے فإنه لا يعلم نہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں اس کے بارے میں بحسب الوضع کے اعتبار سے من خل او غیرهما یہ شہد کی جنس میں سے ہے یا شہد کی جنس میں سے ہے یا ان دونوں کے علاوہ یا ان دونوں کے علاوہ والا من حیث کوئی ابہام نہیں اس میں مگر اس میں مگر اس کے وصف کی حیثیت سے فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع نہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں اس کے بارے میں سے انه بغدادی یہ رت البغدادی ہے یہ رت البغدادی ہے مکی ہے رفع الابهام الوصفی جب ارادہ کیا جائے دور کرنے کا ابہام کے دور کرنے کا جو وصفی ہے اور ثابت ہے بحسب الوضع کے اعتبار سے صفت او حال صفت لائی جائے گی یا حال فیقال بغدادی رتل بغدادی اريد رفع الابهام ذاتی اور جب ارادہ کیا جائے ابہام کے دور کرنے کا جو ذاتی ہے تو کہا جائے گا زیتن جو ہے یرفع الابهام مستقر یہ اس ابہام کو دور کرتا ہے جو مستقر ہے ذات سے جو مستقر ہے ذات سے والحال فإنهما يرفعان الابهام یہ دونوں دور کرتے ہیں ابہام کو وصف سے مذکورۃ او مقدرۃ او صفتان لذات یہ دو صفت ہیں لفظ کے لیے ذات کے لفظ اشارۃ الی تقسیم التمییز اس میں اشارہ ہے تمییز کی تقسیم کی فالمذکورۃ مذکورہ کی جو صفت ہے رتل زیتن وہ یہ ہیں والمقدرۃ اور مقدرہ کی مثال زید النفس فإنه في قوة یہ ہمارے اس قول کے قوت میں ہے منصوب الى زید کی قوت ونفسا يرفع الابهام اور نفسا جو ہے یہ ابہام کو دور کرتا ہے عن ذلك الشیء سے المقدر فیہ جو اس میں مقدر ہیں فالاول من التمییز تمییز کی پہلی قسم وہ ہے ما يرفع الابهام عن ذات جو رفع کرے ابہام کو ذات مذکورہ سے دور کرتا ہے تمییز کی پہلے قسم کو ان مفرد سے ویعنی به اور مراد اس سے جملہ و شبہہ والمضاف جملے اور مضاف کے مقابلے میں ہے یعنی مفرد سے مراد وہ مفرد ہیں اور جملہ اور مضاف کے مقابلے میں وہ مراد ہیں مقدار صفت لمفرد لفظ مقدار جو ہے یہ صفت ہے مفرد اور مقدار کی تعریف یہ ہے ما یقدر به کسی چیز کا اندازہ لگایا جا سکے یعرف به قدر جس کے ساتھ
کسی چیز کی مقدار معلوم ہو جائے اور بیان کیا جا سکے مقدار کو بیان کیا جا سکے غالب طور پر فی غالب المواد غالب جگہوں میں اکثر رفع الابهام مطلق طور پر ابهام کو رفع کرنا ضمن هذا الرفع الخاص متحقق ہوتا ہے رفع خاص کے ضمن میں، یعنی اس رفع خاص کے ضمن میں فی اکثر المواد وذالک، اور اسی وجہ یہ ہے ان الابهام اکثر، کیونکہ مفرد مقدار میں ابہام اکثر ہوتا ہے۔ ان ذات لا عن وصف، اس عبارت میں صاحب تعریف میں ایک اور تعریف بڑھا رہے ہیں کہ تمییز وہ اسم ہے جو ذات سے ابہام کو رفع کرتی ہیں، وصف سے نہیں۔ ان ذات لا عن وصف، شارح جو ہیں اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ ان ذاتن کی جو قید ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ قید احترازی ہے، صفت اور حال سے اس لیے کہ یہ دونوں کو رفع کرتے ہیں جو وصف میں واقع ہوتا ہے نہ کہ ذات میں۔ ان ذاتن تمیز جو ہے ابہام کو دور کرتا ہے ذات سے، لا عن وصف نہ کہ واحترز به عن النعت والحال، احتراز کیا مصنف نے اس کے صفت اور حال سے۔ فإنهما يرفعان الابهام المستقر، کیونکہ یہ دونوں ابہام کو جو ثابت راسخ فی الوصف لا فی الذات نہ کہ ذات میں۔ وتحقیق ذلك أن الواضع لما وضع مثلا لنصف من، شارح کی اس عبارت سے اس بات کی کرنا تحقیق کرنا مقصود ہے تمیز ذات سے اور نعت اور حال یہ وصف سے کیسے ابہام کو رفع کرتے ہیں۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ جب واضع نے رتل کو آدھے سیر کے لیے وضع کیا نہیں کہ اس کا معنی موضوع لہو معین ہے، جو نصف سے کم ہے، مثلا ربع، اور نصف سے اکثر ایک سے یا دو سیر سے ممتاز ہیں۔ لیکن ذات یعنی جنس کے اعتبار سے اس میں ابہام اب بھی موجود ہیں، کیونکہ بحسب الوضع معلوم نہیں ہے شہد کی جنس سے ہیں یا شہد کی جنس سے ہیں یا سر کی کسی اور جنس سے ہیں۔ اسی طرح بحسب الوصف اس لیے یہ معلوم نہیں کہ وہ رتل بغدادی ہے یا کسی اور جگہ کی ہیں۔ لہذا جب ابہام کا ارادہ کیا جائے تو اس کے بعد حال یا وصف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وصف کی صورت میں یوں کہا جائے گا ریتل بغدادی، حال کی صورت میں یہ کہا جائے گا ریتل بغدادی۔ اور جب ابہام ذاتی کو رفع کرنے کا ارادہ کیا جائے اس کو ذکر کیا جائے گا اور یوں کہا جائے گا ریتل زیتن، لہذا زیتن یہ ابہام ذاتی کو رفع کر رہا ہے، اور صفت اور حال ابہام وصفی کو رفع کرتے ہیں۔ لہذا ماتن نے ذاتن کی قید ان دونوں کو خارج کر دیا۔ وتحقیق ذالک اور یہ ہے ان الواضع لما وضع الرتل، کہ جب واضع نے رتل کو وضع کیا لنصف من کے لیے، فلا شک پس کوئی شک ان الموضوع له معنى معین متمیز، اس کا جو معنی موضوع معین ہے اور متمیز ہے جو نصف سے کم ربع، جس طرح کہ متمیز ہے جو نصف سے زیادہ ہوا، اکثر من ومن، جس طرح ایک من اور دو من ہے۔ ولا ابہام فیہ، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے من حیث ذاتہ، مگر اس کے ذات کے اعتبار سے، آئی جنسی یعنی اس کے جنس کے اعتبار سے، کہ
یہ شہد کی جنس میں سے ہیں، شہد کی جنس میں سے ہیں، کی جنس میں سے ہیں، یا کسی جنس میں سے ہیں، یا کسی علاوہ کے جنس میں سے ہیں، علاوہ کے جنس میں سے ہیں۔ فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع، کیونکہ معلوم نہیں ہے وضع کے اعتبار سے انه من جنس الاصل او الخل او غیرهما، وإلا من حيث وصف، اور اس میں ابہام نہیں ہے، مگر ابہام نہیں ہے مگر وصف کے اعتبار سے، اس کے وصف کے اعتبار سے بھی وصف کے اعتبار سے بھی کہ یہ جو رتل ہیں، یہ جو رتل ہیں، یہ بغدادی ہیں، مکی ہیں، یا فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے معلوم نہیں ہے انه بغدادی ہے، مکی ہے یا بغدادی ہے۔ اب جب ارادہ کیا جائے ابہام کو رفع کرنے کا جو وصفی ہے، تو اس کو رفع کرنے کے لیے یا تو صفت لائی جائے گی یا صفت لائی جائے گی، اذا اريد رفع الابهام الوصفی، جب ارادہ کیا جائے کرنے کا ابہام کو رفع کرنے کا اور ثابت ہیں بحسب الوضع، وضع کے اعتبار سے بصفت تو صفت کو لایا جائے گا یا حال کو، فیقال پس کہا جائے گا رتل بغدادی، واذا اريد رفع الابهام الذاتی، اور جب ارادہ کیا جائے اس ابہام کو دور کرنے کا جو ذاتی ہے، تو مثلا کس چیز تو وہ ہے زید، یعنی ایک من یا نصف من تیل ہے، زیت ہے، فزیتن یرفع الابہام مستقر عن زیتن کا جو لفظ ہے، یہ اس ابہام کو دور کرتا ہے جو مستقر اور ذات سے دور کرتا ہے، لن نعت والحال، نہ کہ نعت اور حال، فإنهما يرفعان الابہام عن الوصف، اور نعت یہ صفت جو ہے یہ ابہام کو دور کرتے ہیں وصف سے، ذات سے ابہام کو دور نہیں کرتے۔ مذکورۃ او مقدرۃ، اس عبارت میں صاحب کافیہ تمویز کی دو قسمیں ہیں، تمویز کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذات مذکورہ سے ہم رفع کریں، جیسے عندی رتل، نمبر دو وہ تمیز جو ذات مقدرہ سے رفع کریں، جیسے طابہ کریں، جیسے طابہ زید، یہاں پر جو طابہ زید نفسا ہے، یہاں پر لفظ نفسا کو دور کر رہا ہے، ابہام کو دور کر رہا ہے، جو یہاں پر ابہام ہے وہ لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ نسبت میں ابہام، بلکہ نسبت میں طابہ کی جو نسبت میں ابہام ہے، اس کے زید خوش ہوا، کس چیز کی وجہ سے خوش ہوا، نفسن نے اس کو دور کر دیا، از روئے نفس کے۔ مذکورۃ او مقدرۃ، صفتان لذات الی تقسیم تمیز، یہ دونوں صفتیں ہیں، یہ لفظ ذات ہیں، لفظ ذات اشارہ ہیں، اس میں اشارہ ہیں تقسیم میں، تمیز کی تقسیم میں، تمیز کس میں ہے، فالمذکورۃ رتل زید، والمقدرۃ مقدرہ کی مثال یہ ہے طاب زید، فإنه في قوة قولنا طاب شيء منصوب إلى زید۔ یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ نفس رفع کر رہا ہے، ابہام کو رفع کر رہا ہے، مقدر نہیں ہے، مقدر نہیں ہے، مقدر سے ذات مقدر سے مثال میں کیسے درست پیش کرنا، کیسے جواب ہے یہاں پر ممیز جو ہیں، یعنی جس سے وہ ابہام دور کر رہا ہے، وہ ابہام دور کر رہا ہے، بلکہ ممیز جو ہے وہ مقدر ہے، جو کہ شیء ہے، طاب زید النفس کا معنی ہے، طاب شیء منصوب الی زید، لہذا نفس اس شیء سے ابہام کو رفع کر رہا ہے، جو کہ مقدر ہے، اس کو ذات مقدر کی مثال ذکر کرنا درست ہے، فإنه في کیونکہ ہمارے اس قول طاب شیء منصوب الی زید، یرفع ابہام کو دور کرتا ہے، ابہام کو دور کرتا ہے الشیء سے، المقدر فیہ، جو اس میں مقدر ہیں۔ فالاول ای القسم الاول من التمییز، صاحب کافیہ کی عبارت کا حاصل یہ اول یعنی جو ذات مذکورہ سے ابہام کو رفع کرتی ہے، مفرد مقدار سے ابہام کو رفع کرتی ہے، اور یہ مفرد عدد کے ضمن میں متحقق ہوگا یا غیر عدد کے ضمن میں، اگر غیر عدد کے ضمن میں ہو تو پھر چار حال سے خالی نہیں، یا وزن ہوگا یا ذراع یا مقیاس، ہر ایک کی مثال ہر ایک کی مثال شرح میں وہ آگے آپ کے سامنے آپ نظر آئے گی۔ فالاول ای القسم الاول من التمییز، یہاں پر جو
یہاں پر القسم کا لفظ علامہ جامی لائے ہیں، اس کے ذریعے سے ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ القسم موصوف ہے، اول جو ہے اور الاول جو ہے اور اصل میں ہے القسم الاول، یعنی پہلی قسم من التمیز ہے، وهو ما يرفع عن ذات مذکورۃ۔ یہاں پر علامہ جامی رحمہ اللہ الاول کا مصداق بتلا رہے ہیں، اس میں اول سے مراد وہ ہے ذات مذکورہ سے ابہام کو رفع کرے، یرفع الابہام عن ذات مذکورہ، رفع کرتا ہے ابہام کو، یرفعہ عن مفرد۔ تو یہاں پر ترکیب بتلا رہے ہیں کہ عن مفردن کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ یرفع فاعل اور مفعول خبر ہے الاول کے لیے، ویعنی به ما يقابل الجملة والمضافہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں، کیونکہ مثال نہیں، کیونکہ تمیز کی بیان کرنی مفرد مقدار سے ابہام کو رفع کرے، آپ نے جمع کی مثالیں دی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مفرد سے مراد جو جملہ اور مضاف کے مقابلے مفرد مراد نہیں، جمع کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس مقام پر مفرد جمع کو بھی شامل ہیں، لہذا منوان اور عشرون مثالیں ہیں کہ یہ ممثل لہو کے مطابق ہیں۔ ما یقابل الجملہ وشبہہ والمضافہ، مفرد سے مراد ہیں جو جملہ اور شباب جملہ مضاف کے مقابلے میں آتی ہیں۔ لفظ مقدار جو ہے یہ صفت ہے مفردین کی، اس وجہ سے صفت ان کا لفظ بتلا رہے ہیں کہ لفظ مقدار جو ہے یہ مفردین کی صفت ہے۔ وَهُوَ مَا يُقَدَّرُ بِهِ الشَّيْءُ۔ یہاں سے علامہ جامی لفظ مقدار ہیں، یہاں پر جو تعریف کر رہے ہیں اس کی تعریف مقدار کہتے ہیں کہ مقدار کہتے ہیں کہ جس کا اندازہ لگایا جا سکے، یعنی جس کے ذریعے سے کی مقدار معلوم کیا جا سکے، کی مقدار کو بیان کیا جا سکے۔ وَهُوَ مَا يُقَدَّرُ بِهِ الشَّيْءُ قَدْرُهُ وَيُبَيَّنُ غالباً ای فی غالب المواد غالب جگہوں میں اکثر جگہوں میں، ای رفع ابہام مطلقاً فی اکثر المواد۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ اول کا ذات مستمیز ہے جو ذات مذکورہ سے ابہام اور مفرد مقدار سے مراد ذات معنی یہ ہوگا کہ وہ تمیز جو ذات مذکورہ سے ابہام سے ذات مصنف کی عبارت میں تو تکرار ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، جو کہ جواب یہ ہے کہ مفرد مقدار ہیں اور اول اس لیے کہ اول سے مراد جو ذات مذکورہ سے ابہام کو رفع کرے۔ عام ہے کہ وہ ذات مفرد مقدار ہو یا غیر مقدار ہو، اور مفرد مقدار سے مقدار ہی مراد ہے، لہذا یہ مقصد یہ ہے کہ رفع ابہام متحقق ہوتا ہے اس رفع خاص مفرد مقداری میں، کیونکہ مفرد مقداری میں اکثر و اغلب ہوتا ہے۔ رفع الابہام مطلقاً فی ضمن هذا الرفع الخاص، مطلق ابہام کو رفع کرنا یہ متحقق ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے اس رفع خاص کے فی اکثر المواد میں، اکثر جگہوں میں، وذالک لأن الابہام فیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے مفرد جو مقداری ہیں ابہام اکثر واقع ہوتا ہے۔
آج ہم نے پڑھا ہے انذات ابہام فیہ اکثر تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔